الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جو کہ رجت کا آخری حل اور رجت ختم کرنے کا ایک آسان وظیفہ بھی بتاتا ہوں، اور رجت ہوتی کیا ہے اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ جو عام طور پر وظائف کیے جاتے ہیں اور وظائف کی شرائط پر عمل نہ ہو، وظائف کرتے کرتے ناغہ کر دینا، اس کے بہت ہی الٹ نقصان ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی خوفناک اثرات پڑتے ہیں۔ جب انسان رجت کا شکار بن جاتا ہے نا، تو اس میں سے کافی سارے نقصان اس کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں رجت کے اوپر ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور آج کسی دوست کی فرمائش پر میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں چند چیزیں میں جو خاص اہم ہیں میں وہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر، اور تفصیلاً میں نے اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ رجت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھیں دوستو۔ رجت کا معنی ہوتا ہے رجوع، یعنی جب انسان وظیفے کرتا ہے اور وظیفہ بغیر اجازت کے کیا ہے، اجازت نہیں لی وظیفے کی، اور یا پھر وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا، یا پھر کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، وظیفہ کیا اس میں کوئی ایسی نشانی نظر آئی تو ڈر گئے، وظیفہ کرنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے، پھر یہ رجت ہوتی ہے۔ اور رجت ایسے ہوتی ہے کہ اس کا بہت ہی خوفناک ایک اثر ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہر کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ شادی کے لیے وظیفہ کر رہا تو شادی میں ہمیشہ کے لیے رکاوٹ آ گئی، یہ کاروبار کے لیے کر رہا تھا، ہر قسمی مسائل میں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ آدمی کس چیز کا شکار ہوتا ہے؟ کبھی پٹھوں میں درد، کبھی جسم میں درد، وظیفہ کرتے کرتے نیند آ جانا، جسم میں درد ہو جانا، نماز پڑھنے کے لیے دل نہ کرنا، قرآن پڑھنے کے لیے دل نہ کرنا۔ یعنی یہ خاص چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب رجت ہو جاتی ہے تو دین کے کسی کام کی طرف بھی انسان کا کام کرنے کے لیے جی نہیں کرتا، نہ نماز پڑھنے کے لیے دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے دل کرتا ہے۔ قرآن پڑھے گا تو اباسیاں آئیں گی، تھکاوٹ محسوس ہو جائے گی، نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر اباسیاں آ جائیں گی، تھکاوٹ محسوس ہوگی، یا پھر کوئی عمل بھی کرے گا تو ایسے تھکاوٹ محسوس ہوگی اور اس عمل میں اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ کسی چیز کے لیے وظیفہ کرتا ہے تو وظیفہ کوئی اثر بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب علامات اس رجت کی ہوتی ہیں، اور جب یہ رجت ہو جاتی ہے تو توبہ انتہا درجہ خوفناک اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، پھر اس رجت کو دور کیسے کیا جاتا ہے، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ میں اس کا ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن کرنا اس وظیفے کو بھی ان شرائط کے ساتھ ہے جو میں شرائط بتا رہا ہوں، اور اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے خصوصاً اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے کومنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، کیونکہ ایک تو جب سبحان اللہ آپ لکھیں گے، لفظ سبحان اللہ لکھنے سے ایک تو اللہ کا نام بلند ہو جائے گا، اور دوسرا ہر حرف پر مولا کریم نیکیاں عطا فرما دے گا۔ آپ ساتھ زبان سے بھی پڑھ لیں سبحان اللہ تو ہر حرف پر نیکیاں بھی مل جائیں گی، اور جناب علی لکھیں گے اللہ کا نام بھی بلند ہو جائے گا، اور میری طرف سے آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی۔ اور جو کرنا چاہتا ہے تو کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھتا جائے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اس وظیفے کے درمیان میں کوئی اور وظیفہ نہ کریں، کوئی بھی اور وظیفہ نہ کریں، صرف اسی وظیفے کو ہی کرنا ہے بس۔ اور یہ وظیفہ 11 دن تک لگاتار کرنا ہے بلا ناغہ۔ اگر ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر شروع سے شروع کر دیں، پھر چھٹی ہوگی تو پھر شروع سے شروع کر دیں۔ ان شرائط کے ساتھ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی کرنی ہے،
اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک اشد ضروری ہے۔ دوسرا، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ تیسری چیز، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنا ہے۔ اور چوتھی شرط، روزہ ضرور رکھنا ہے، بغیر روزے کے اس کو نہیں کرنا، لازمی روزہ رکھنا ہے۔ اور 5ویں شرط، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور 6ٹھی شرط، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ 7ویں شرط، تھوڑا سا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے، شروع کرنے سے پہلے لازمی تھوڑا سا صدقہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ ان 7 شرائط پر مکمل طور پہ عمل کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب نماز مغرب ادا کریں، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سورۃ عبس وتولی 30ویں پارے کے اندر تیسری سورت ہے، اس سورت مبارکہ کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عبس وتولی، اس سورت مبارکہ کو نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ جب 11واں دن مکمل ہو پھر یہ سورت اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے پڑھ لیں۔ جب 11واں دن مکمل ہو پھر 7 قسم کی کوئی چیز میٹھی لینی ہے، 7 یعنی جسے کہتے ہیں شرینی، میٹھی چیز 7 قسم کی لینی ہے، ہر قسم کی مٹھائی مکس ہونی چاہیے۔ 7 قسم کی میٹھی چیز لے کر پھر جناب علی اس پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں، پڑھ کر ان کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اور تمام امت مسلمہ کو پیش کر کے پھر یہ میٹھی چیز جو ہے نا کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دیں، اور جو جانور ہیں کیڑے مکوڑے ان کو بھی ڈال دیں۔ 11ویں دن انشاءاللہ العزیز سالہ سال سے جو رجت آ رہی ہے نا، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، وظیفے کرتے اثر نہیں ہو رہا، انشاءاللہ العزیز اس رجت کے وظیفہ کرنے کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ فر اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔